فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے تو آپ وہ دیوار چھوڑ دیں گے اور بالکل ایسے وہاں سے ایسے آ جائیں، ایسے سامنے بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو تھوڑا اپنے سب مل کے جس بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو ان کی بارگاہ سے بس ایک توجہ ہو جائیں، اسی نیت کے ساتھ ہم اور آپ ان کے آباء و اجداد کا ذکر خیر سنیں گے۔ ایک مرتبہ اور محبت سے تڑپ کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ قادریت میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اور شان قادریت بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پر یوں کہتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ اور کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یا غوث اعظم تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور آگے بڑھ کر ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔
اور آخر میں کہتے ہیں اے رضا چست غم ار جملہ جہان دشمن توست، اے رضا چست غم ار جملہ جہاں دشمن توست، کردہ ام ما منے خودے قبلہ حاجہ تیرا۔ ایک مرتبہ بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت ہم اور آپ جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، یادگار اسلاف بقیت السلف شیخ المشائخ حضور سیدی و مرشدی حضرت سیدنا سید محمد المعروف دادا بابو قادری فاطمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے عرس کی تقریب کے موقع پر ہم اور آپ اپلیٹا کی سرزمین پر جو ہر 8 سفر المظفر کے حساب سے یہ عرس کی تقریب منائی جاتی ہے، لیکن 8 سفر کو جو ہے ساورکنڈلہ کی سرزمین پر ان کا عرس بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا، اور پوری دنیا نے اس کو لائیو دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے احباب ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہو۔ میں نے اسٹیج پر سید امین باپو قادری مدظ ذلہ علی والنورانی کو بھی وہاں ایک نظر دیکھا تھا، تو یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے کوڑی نار شریف کی سرزمین پر ایک عظیم المرتبت ایک شہنشاہ کو بھیجا صدیوں پہلے، جس سے ہم اور آپ حضور سیدنا رزق اللہ شاہ بابا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ مسلم الثبوت صاحب مزار ہیں کہ جن کی بارگاہ میں یعنی صدیوں سے ہمارے بڑے بڑے اسلاف جتنے بھی لوگ جن کو بھی پتہ چلتا تو وہ کوڑی نار شریف بابا رزق اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خاص حاضری دیتے، اور اپنے معتقدین، اپنے مریدین، چاہنے والے، دوست، احباب سب کو ان کا ذکر فرماتے، اور لوگوں سے یہ کہتے کہ جب بھی اللہ موقع میسر کرے تو جب بھی گجرات کی سرزمین پر جاؤ تو کوڑی نار شریف میں رزق اللہ شاہ بابا کی بارگاہ میں ضرور حاضری دینا۔ یہ ہمارے اسلاف نے اس کو اپنی سیرت میں باقاعدہ لوگوں کو بتایا ہے۔ جہاں تک میری عمر اور میرا تجربہ کام کرتا ہے، جہاں تک میں نے لوگوں سے سنا اور میں نے اپنے بڑوں سے جو سنا کہ روحانیت میں سلسلہ قادریات کی عظیم کڑی اگر گجرات لیول پہ خاص کر کے یہ اس علاقے میں اگر کوئی ذات والا صفات ہے تو وہ شہنشاہ کوڑی نار حضرت رزق اللہ شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ اور وہاں ایک دو لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے بادشاہوں کے زمانے میں بھی باقاعدہ لوگ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے عمرہ، بڑے بڑے مالدار، یہاں تک کہ آج بھی جہاں کوئی کام نہیں بنتا کسی کا کہیں سے تو لوگ آخر یہی کہتے ہیں کہ کوڑی نار شریف چلے جاؤ، ان کے حوالے اپنا کام سونپ دو، اللہ ان کے صدقے میں تمہارے کام بنا دے گا۔ یہ ہم اور آپ ایک زمانے سے اپنی عمروں سے سنتے آ رہے ہیں اور آج بھی دنیا اس کو مان رہی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی، ایسے تو ان کے کئی صاحبزادگان ہوئے اور ان کی شاخیں دور دور تک پہنچی اور باقاعدہ ان کے صاحبزادگان، آپ اس کو جہاں ہیں وہاں رہنے دے، چلے گا، میں آگے پیچھے ہوتا رہوں گا، ہے نا،
انشاءاللہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کے کچھ خاندانی شہزادوں نے بعض احباب جو ہے قریبی ملک میں بھی گئے، بعض احباب جو ہے وہ یہ وڑودرا سورت اس طرف بھی بڑھے، بعض ان کے خاندان کے افراد جو ہے جعفر آباد شریف، پھر یہ ساور کنڈلا جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہاں اس طرح اطراف و اکناف میں اور خاص کر کے آپ کے اپلیٹا میں بھی کئی صاحبزادگان جو سلسلہ قادریہ کے بستے ہیں وہ بھی کوڑی نار شریف سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ گلشن جب مہکا اور باقاعدہ ان کی مہک ان کے بیٹوں کی صورت میں دور دراز انہوں نے ہجرت کر کے حضور کی امت کی رہنمائی فرمائی۔ ان میں سے یعنی خانوادہ قادریت میں سے ایک عظیم الشان کڑی حضرت سیدنا غلام علی بابا قادری فاطمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنا مسکن ایک عرصے پہلے ساور کنڈلا شریف کو بنایا اور انہوں نے اپنی آخری آرام گاہ بھی اسی ساور کنڈلا کی سرزمین کو بنائی، اور انہی کے دامن کرم سے اللہ نے اس امت کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی تھی، جس سے دنیا حضور سیدی سرکار سید محمد المعروف دادا باپو قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان سے جو چند سالوں میں جو کام لینا چاہا اور انہوں نے جو کام کیا، اگر میں اپنی چھوٹی سی سمجھ کے مطابق اگر یہ بات کروں تو بجا ہوگا کہ میں تو ان کے قدموں کے جو جوتے ہوتے ہیں اور اس میں جو رج لگتی ہے، اپنی بھاشا میں کہوائے نا کہ بوٹنی اندر جو دھوڑی لاگی لی ہوئی نا، یہ دھوڑنی اپنے یعنی رجنی برابر ہے نو ہوئی ہے، نانو مو بات موٹی دی جائے، لیکن میں یہ بجا کہوں گا، یہ جو بات کہوں گا اس کو کسی مغالطے میں مت لیجئے گا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کام بڑی سے بڑی تحریک نہ کر سکی وہ تنے تنہا رزق اللہ شاہ بابا کے اس صاحبزادے نے کر کے دکھا دیا۔ جو ہزاروں علماء، حفاظ، قراء، شیخ الحدیث، مفتیان اعظام مل کر نہ کر سکے وہ تنے تنہا ساور کنڈلا کے اس درویش نے کر کے دکھا دیا۔ جو ہم سب مل کر یعنی گجرات کے سارے لوگ اگر مل جائیں تو سارے مل کر بھی وہ کام نہ کر سکے جو سید محمد المعروف دادا باپو قادری تنے تنہا کر کے گئے۔ اب اس کی میں چند مثالیں پڑھوں گا، لیکن میں چند باتیں بطور تمہیدی ان کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں۔ اب آپ اگر ان سے مرید ہیں، معتقد ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور آپ اگر کسی دوسرے سلسلے میں مرید ہیں، یعنی کسی بھی پیر سے آپ مرید ہیں، اگر آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور آپ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں اور آپ کسی کے مرید ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اگر اس میں 4 شرطیں ہیں، یعنی اس پیر طریقت میں 4 شرطیں ہیں اور ہم نے ان کو پیر تسلیم کر لیا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ اب ان کے حکم کی تعمیل یہ ہمارے لیے سب سے پہلا فریضہ ہوتا ہے، یعنی پیر صاحب جو کہہ دے اور وہ جائز ہیں، حلال ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے پیر کے سامنے دوسرا لفظ نہ کہیں بلکہ ان کی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور یہی سچے مرید ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے کلچر بدل چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، اور ہم اس دور میں پل رہے ہیں کہ پیر صاحب آپڑا جاتا ہوا ہی پورب نہیں باجو، یعنی پورب باجو، અને મુરીદ જાતો હોય પશ્ચિમ બાજુ, પીર સાહેબ જાતા હોય ઉત્તર બાજુ અને મુરીદ જાતો દક્ષિણ બાજુ। અને કોઈ કહી દે ને કે ભાઈ આપણા પીર સાહેબ તો આ કામ નતા કરતા, તમે આ કામ કરો, તો મુરીદ એમ કે ભાઈ પીર સાહેબ છે ને, હું થોડો પીર સાહેબ છું। यानी आदमी पीर के एंगेज में मतलब जा रहा होता है, और ये हर दौर में हुआ, लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन हमें और आपको ये समझना चाहिए
کہ ہم جن کا عرس منا رہے ہیں اب ان سے ہمارا اور آپ کا واسطہ ہے یا نہیں ہے، آپ ان سے مرید ہیں نہیں ہیں وہ دوسری بات ہے، لیکن آپ جس سے بھی مرید ہیں اگر آپ کے دل میں آپ کے پیر و مرشد کی محبت اس حد تک نہیں ہے کہ آپ اپنے پیر کا کہنا بھی نہیں مان سکتے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے ایمان کا ضرور احتساب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ سچے مرید کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے اور یہیں سے یہ ابتدا ہوتی ہے، اب اسی کو یہ فائدے ملتے ہیں، ورنہ دنیا میں مرید کہنے کو تو بہت ہے۔ میرے خیال سے میری نظر سے کسی کتاب میں سے گزرا ہے کہ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا ایک بار کہ آپ کے مرید کتنے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی غوث پاک ہے، تو کہا مرید تو لاکھوں ہیں، تو کہا حضور لاکھوں؟ کہا ہاں، کہا سچے 500 ہی ہے، یعنی ان کی ظاہری زندگی میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہے لاکھوں لیکن سچے کتنے ہیں؟ تو کتنا بائیکاٹ کتنا تھی ہویا، یعنی لاکھوں میں سے ہزاروں کو تو مطلب ڈیلیٹ کر دیا، خالی 500 کے رکھے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سلسلے میں داخل تو سب ہوتے ہیں لیکن اصل مقصد جو ہے نا ان کا وہ مرید کو نجات پر لے جانا ہے، یعنی جنت تک لے جانا ہے، دوزخ سے بچانا ہے، اس لیے یہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہم لوگ اس لیے مرید ہو رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ آپ کے اوپر اٹھا کی تو بات نہیں کرتا، گجرات بھر میں ایسا چلتا ہے کہ اپنے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ راتوں رات اپنے کروڑ پتی بنی جاؤ، یعنی لوگ اس لیے یہ مرید ہی نہیں ہے، ہمارا مرید بننے کا مسئلہ یہ دنیا کا ہے ہی نہیں، یہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں یا لیتے ہیں نا تو وہ ایسا بولتے ہیں کہ بول میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ اب یہ کتنا پاورفل ہے، آپ تھوڑا سوچئے، تھوڑا غور کریے کہ مرید کا ہاتھ میں لے کر ایک سید زادہ کیا بولتا ہے کہ بول میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ اب یہ بولنا آسان نہیں ہے، یہ ان کے جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں یعنی غوث پاک تک یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں اور ان کو یہ اجازتیں دیتے ہیں، ہر کوئی مرید بھی نہیں بناتا نا، میرے پاس خود کے پاس 6 سے 7 خلافتیں موجود ہیں لیکن سندھی مرید نہ بناوے، سندھی مرید بناوے تو بتا جائے کیا، یعنی ہوتا ہے نا بھائی سندھی ڈوبا رہے نا، میں خود سندھی ہوں مجھے پتا ہے، تو ہم لوگ مرید نہیں بناتے، ہم لوگ تو ایسے سادات کی خدمت کرتے ہیں اور ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں، غلام ہیں۔ لیکن جن کو یہ مرتبے ملتے ہیں نا، جن کو یہ خلافتیں دی جاتی ہیں اور جو سادات ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے آبا و اجداد کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پشت پر ان کے بزرگوں کی خاص نگاہ ہوتی ہے اور وہ ہر وقت ان کی نگہبانی کرتے ہیں، اور وہ جب ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ تو اپنا ہی دیتے ہیں لیکن ایک جملہ کہہ کر ڈائریکٹ غوث پاک کی کڑی سے جوڑ دیتے ہیں، اور یہ قدرت نے انہیں یہ شان دی ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں نا کہ یہ پیری مریدی یا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا اور ان سے مرید ہو جانا، پھر ان کے نقش قدم پر چل جانا، تو یہ بندہ جو بھی کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کے پیران اعظام، ان کے پیران اعظام، ان کے پیران اعظام، یہاں تک کہ آپ پہلے پیر صاحب سے لے کر آخر تک پیران پیر تک چلے جائیں گے تو یہ سب کی نگاہوں میں وہ مرید ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اور آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ جیسے پیر صاحب کے یہاں گیا بھیڑ زیادہ ہے تو اپنے یہ خیال کرتے کہ پیر صاحب کی نظر پڑی کہ نہیں پڑی، ہماری اور آپ کی یہ سوچ بنتی ہے، لیکن یہ ہماری اور آپ کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، ہماری سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ بس اس بارگاہ میں آ گئے ہیں جن کا عرس ہے، اب ان کے بیٹے کی نظر پڑے نہ پڑے، جو صاحب مزار ہے ان کی ایک نگاہ کافی ہے۔ ہمارا یہ احساس اگر ہو جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی نا کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے ہی ہے جیسے یہ آسمان کا سایہ زمین پر ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ جس بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ بزرگ کہیں نہ کہیں سے غوث پاک سے جڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کے عرس میں جائیں، تقریب میں جائیں، کسی کے یہاں جائیں تو آپ اتنا تو ضرور خیال رکھیں گے کہ آپ کسی کی نگاہ میں ہو یا نہ ہو، حضور غوث پاک کی نگاہ میں ضرور ہو۔
یہ ہمیں سلسلہ قادریت کی یہ شان بیان کی گئی ہے۔ اب میں چند باتیں عرض کرتا ہوں جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جن بزرگوں کا عرس مناتے ہیں یا جن کے نام کی نیاز کرتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا چھٹی شریف کی نیاز ہوتی ہے، 11ویں شریف کی نیاز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 12ویں شریف کی نیاز ہوتی ہے، الگ الگ بزرگوں کے نام۔ میں اپلیٹا اور دورہ جی میں بہت، میرے خیال سے ابھی حضرت نے یاد دلایا کہ یہ مسجد آپ نے کبھی دیکھی کہ نہیں، تو میرے خیال سے حضرت علامہ صالح محمد صاحب وہ ایک زمانے میں یہاں امامت کرتے تھے، اور کوئی حافظ صاحب اکیلے یہاں تراویح سنانے آتے تھے۔ میں نے ابھی باپو وغیرہ سے ذکر کیا تو دیکھ کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں کسی زمانے میں ماہ رمضان شریف میں کبھی یہاں حاضر ہوا تھا۔ تو یہ لوکیشن دیکھ کے مطلب حضرت کی یاد دلانے پر مجھے یہ یاد آیا۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ جو یہ عرس مناتے ہیں یا نیازیں کرتے ہیں کسی تاریخ پر، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جن کے نام پر بھی کرتے ہیں، یعنی غوث پاک کے نام پہ کرتے ہیں، غریب نواز کے نام پہ کرتے ہیں، حضور کے نام پر کرتے ہیں، یا کسی اور بزرگ کے نام پر کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارے اور آپ کے ایک دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، اب جیسے آپ ابھی عرس قادریت منا رہے ہیں، یعنی ان کے نام پر مطلب نیاز کر رہے ہیں یا فاتحہ دلا رہے ہیں، یا ان کے نام پر آپ جمع ہو گئے، تو کیا یہ اولیاء اللہ کی یہ شان ہے، یہ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بعد والوں کے لیے یا پہلے جانے والوں کے لیے یہ مدد روپ بنتے ہیں؟ تو ہمارے بزرگوں نے اس پر بہت بڑی صراحت کے ساتھ چند باتیں لکھی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا۔ جیسا کہ پہلی بات وہ لکھتے ہیں، ان سلطان الاولیاء سید عبد القادر جیلانی فی مقام المحبوبیہ لہو شہرت عظیمت وغیرہ من المحبوبین لیس کذالک۔ فرماتے ہیں کہ سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی یہ مقام محبوبیت میں آپ کو بڑی شہرت حاصل ہے، ہاں دوسرے محبوبوں کو یہ مرتبہ حاصل نہیں جو اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ آگے ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت، یعنی آپ کا درجہ محبوبیت اتنا مشہور ہے کہ جتنا شہرت یافتہ رسول اللہ کی محبوبیت ہے، یعنی یہ تشبیہ دی انہوں نے، یعنی درجہ محبوبیت میں جو شہرت اللہ نے انبیاء میں رسول اللہ کو عطا فرمائی تھی، تو ولیوں کے اندر قدرت نے یہ رتبہ محبوبیت سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کہ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں ہم سب بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، چاہے وہ چشتی ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، یا کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہو، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، لیکن ایک بات پتہ کی بتا رہا ہوں، اب جس علاقے میں بھی جا کے دیکھ لیں، اس علاقے میں اگر سب سے زیادہ بڑی باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوگی تو قدرت نے وہ باغ ڈور سلسلہ قادریہ سے جڑے ہوئے بزرگ کے ہاتھ میں ہی عطا فرمائی۔ یہ آپ چیک کر لیں، یعنی تاریخ میں پورا مطلب یہ چیپٹر ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کو جو فروغ ملا اور پوری کائنات میں جو آج بھی تقسیم ہو رہا ہے، تو یہ درجہ محبوبیت جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عطا فرمائی گئی، تو ہمیں اور آپ کو تو الحمدللہ ہمیں جتنے بھی سلاسل ملے یا جتنے بھی بزرگوں کے واسطے ملے، یہ سارے کے سارے جا کر ملتے ہیں دربار غوثیت مآب میں، اور یہ ساروں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے جو ہے انہیں وہ رتبہ حاصل ہوا۔ میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مراتب ہیں اس کو قدرت نے اتنا بلند کیا کہ آج تک ان کی نسلوں میں بھی، اب دیکھنے جائیں گے تو ان کی نسلوں میں بھی قدرت نے بعض چیزیں بطور وراثت ان کو منتقل کر کے رکھی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقسیم ہوتی ہے۔ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ چند مراتب بیان کرتا ہوں جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جس شہزادے کا عرس منانے بیٹھے ہیں انہوں نے مختصر سے
وقت میں یعنی زندگی میں اتنا بڑا کام کر کے دیا کہ لوگ حیرت میں ہیں۔ اور آج پورے گجرات میں آپ دیکھیے کہ کوئی پرچے میں اسپیشل سب کے نام نہیں ہوتے یا مطلب وہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی جو پرانی سسٹم چلی آ رہی اسی حساب سے ایک پرچہ این ٹائم پہ نکلتا ہے۔ اور غلام علی بابا کے عرس میں جتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، یعنی اگر میں یہ کہوں نا کہ گجرات میں بہت کم عرس سے ایسے نظر آئیں گے جو شرع کی حد میں ہوتے ہیں۔ اب سمجھ رہے میری بات، شریعت کے انڈر میں ہوتے ہیں، ورنہ بدائے آڈا پھاٹوا میرا جب ہے، یعنی اپنی بھاشا میں یوں کہہ لیں کہ اب لوگ جو ہے عرس جو ہوتے تھے نا، اب اس کو میلے کی شکل لوگوں نے اختیار دے، مطلب یہ شکل دے دی ہے۔ اس میں عورتیں بھی آئے گی، پھلانا بھی آئے گا، ڈھکنا بھی آئے گا، پچھڑا بھی آئے گا، اس میں سب کچھ ہوگا، اس میں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے حالات پوری دنیا لیول پہ بنتے جا رہے ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کسی مرکزی جگہ پر اور خاص کر کے علمی روحانی جگہ پر اگر کہیں ایک نامچین عرس ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ ساورکنڈلہ کی سرزمین پر ہوتا ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آ جانا یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں یہ محبتیں پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فیضان مطلب برس رہا ہوتا ہے۔ اس میں ان کی زندگی کے چند گوشے پڑھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے اور آج سے کوشش کرنا ہے۔ عرس منانا یقیناً جائز ہے، ان کے نام پر کھلانا پلانا جو بھی آپ کرتے ہوں گے وہ سب کریں، لیکن سب سے اصل مشن یہ ہونا چاہیے، میرا بھی، آپ کا بھی، سب کا بھی، کہ دادا باپو کو جو چیز پسند تھی وہ اپنی پسند، ٹھیک ہے؟ اور دادا باپو جس کو ناپسند کرتے تھے وہ آج سے کوشش کرو کہ اپنے بھی ناپسند کر لیں، اس میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ آپ خود کوشش کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میں نے اپنی زندگی میں بارہا، ایک بار نہیں بارہا، کیونکہ میں ساورکنڈلہ کے قریب کا بندہ ہوں، گامیتی ہوں، یعنی تاتنیاں آپ نے نام سنا ہوگا، موا کے پاس یا ساورکنڈلہ کے پاس بھی پڑتا ہے، تو ہم لوگ وہیں بستے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے یہاں ہمارا بڑا کٹم یعنی قبیلہ الحمدللہ آج بھی دادا باپو سرکار سے مرید اور معتقد ہیں، یعنی پورا گاؤں جو ہے اس میں اکثر لوگ ان کی ذات والا صفات سے مرید ہیں، اور بقیہ جو لوگ ہیں وہ ان کے مرید، یعنی میں جس مدرسے میں ابھی خدمت انجام دے رہا ہوں، حضور سیدی سرکار سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری رضاقی، وہ ہمارے ادارے کے محتمیم ہیں، تو یہ خود دادا باپو کے مرید ہیں، تو آدھے مرید ان کے ہیں، یعنی ہم لوگوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، 300-400 مکان ہے، تو ہم لوگ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ کے ساتھ سیدوں کی محبتیں پلائی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ احسان مانتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ کی اولاد سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سیاست کے لیے کہ امین باپو کی تعریف کر دیں گے دوسرا پروگرام کروائیں گے، یا عرفان باپو کی تعریف کریں گے تو دوسرا پروگرام، اس نیت سے نہیں کرتے، بلکہ ہماری ماں نے ہمیں دودھ کے ساتھ محبت پلائی ہوئی ہے۔ سید ہے، احترام کرو، یہاں بھی عزت پاؤ گے اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی عزت پاؤ گے۔ بس یہ ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اور ان کی محبتیں فرض کر دی گئی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے زندگی میں بہت سارے کام کیے، میں اس میں سے چند کام بتاتا ہوں۔ کرامتیں تو پوری دنیا سناتی رہتی ہے، میں ان کے کام گنواتا ہوں جو ہماری اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے کر کے بتایا۔ ہم لوگ اپنے لیے کر لیتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں نا کہ بھائی اپلیٹا میں سینکڑوں مکانات بنے کہ نہیں بنے، ارے بھائی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی، بڑے بڑے اپارٹمنٹ بنے، سب بنا رہے ہیں اور سب بناتے ہیں۔ میں اگر یہاں رہتا ہوتا تو میں بھی بناتا، سب بناتے ہیں۔ اگر اپارٹمنٹ خود کا ایک کا بنانا ہو تو ہم خود بنا ڈالتے ہیں، کسی سے چندہ بندہ نہیں لیتے نا، نہیں لیتے۔ خود کا مکان مجھے بنانا ہو میں چندہ تھوڑی لیتا ہوں، یعنی ہم اپنے لیے، اپنی برادری کے لیے، خود کے لیے ہم بڑے سے بڑا مطلب اپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں، بنگلہ بنا سکتے ہیں، ہم کسی سے چندہ نہیں لیتے، اپنی محنت کی کمائی سے وہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہی اپلیٹا میں اگر ایک مسجد بنانی ہو تو گڑی کولا پہن، گڑی کولا پہن، گڑی کولا پہن، گڑی کولا پہن، جو اپلیٹا تھی کام نہ آلے تو جمعہ ٹو جمعہ جیت پور نکلو، جمعہ ٹو جمعہ دھوراجی نکلو، ڈبلا لین بھیک مانگی مانگی اپنے ایک مسجد بناوی کہ نہیں بناوی، ہو رہا ہے نا، یعنی پوری دنیا لیول پہ یہ باتیں مطلب مشہور ہے۔
کہ دنیا کی کوئی سٹی ایوی نہ تھی اللہ ماشاءاللہ بعض ہوگی بھی ایسی، میں نہیں کہتا کہ آپ کا مطلب اپلیٹا اس میں شریک نہیں ہوگا، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے، ہر بندہ اپنا مکان اپنے لیے چند مہینے میں کھڑا کر سکتا ہے، لیکن جب مدرسہ بنانے کی بات آئے یا مسجد بنانے کی بات آئے تو بدی غریب، مہمان بھی غریب، سپاہی بھی غریب، سندھی بھی غریب، منصوری بھی غریب، پٹھان بھی غریب، نہ فقیر تو فقیر جو ہے، تو بدی جماعت غریب ہو رہا ہے نا، ایسا ہو رہا ہے، پوری دنیا لیول پہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم اگر اپلیٹا کے دھورا جی کے جیت پور کے سب کے چندے کے باوجود بھی مسجد پر ابھی بھی قرضہ باقی ہوتا ہے، یعنی بنا لیتے ہیں لیکن پھر بھی قرضہ باقی ہوتا ہے، ایسا اکثر ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے مکان کے معاملے میں کسی سے 1 روپیہ چندہ بھی نہیں لیتے ہیں اور بغیر چندے کے ہم اپنا مکان بنا لیتے ہیں، اور یہ سب کا میں مطلب جنرل کہہ رہا ہوں، لیکن واہ غوث پاک کے شہزادے، آپ نے اس کا الٹ کر کے بتا دیا، اور 1-2 نہیں بلکہ اسی گجرات میں کم و بیش 600 مسجدیں بنا کر امت کے حوالے کر، اور کتنا مطلب ان کا دل امام حسن، امام حسین، مولا علی، ماں خاتون جنت اور رسول اللہ کے دل سے کتنا فیض پایا ہوگا کہ جہاں بڑے سے بڑا کروڑ پتی جو نہیں لکھوا سکتا تھا وہ مسند پر بیٹھ کر رزق اللہ کا شہزادہ تنہا لکھوا دیتا، یعنی ایک سیٹ صاحب اگر اعلان کر دے کہ میں 50 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں تو اس کا ڈبل کر کے دادا باپو دیتے تھے، اور ایسے 1-2 قصے نہیں، جہاں جہاں بھی دادا باپو کے ذریعے سے مسجدیں بنی ہیں، آپ کسی کو بھی پوچھئے گا کہ جب لوگ چندہ دینا بند ہو جاتے ہیں نا تو پھر باپو اسکیم نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ میں سے جو جتنا دے گا نا اس کا میں ڈبل کر کے دوں گا، اگر کوئی 1 کروڑ روپیہ بھی دیتا ہے نا تو دادا باپو 2 کروڑ روپیہ عطا فرماتے ہیں، یعنی یہ وسعت تھی ان کے اندر، یہ سخاوت تھی جو وراثت میں اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ آج ہماری اور آپ کی کیپیسٹی ہے، کچھ کسی کو کچھ دینا ہو نا، جیسے آپ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، ایگزامپل دے رہا ہوں، اور مجھے یہ کہہ دے کہ برکاتی یہ چادر دے دینا، تو برکاتی کا دل نوسی نو ہے ایسا کہ دیوائی کے نو دیوائی، دیوائی کے نو، یعنی ہم بچار کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا، مثال کے طور پر کوئی داڑھی رکھ لیتا، ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور دادا باپو کی بڑی تمنا تھی، اگر عرس میں آئے ہو نا تو کی بات کر رہا ہوں، عرس کی تقریب میں آئے ہو اور ان کے کام اگر سننے آئے ہو، میں کرامتیں بھی بہت جانتا ہوں ان کی، میں کرامتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ان کے کام کی بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے داڑھی کی نیت کرتا تو فوری طور پر دادا باپو کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا رومال، یعنی سفید رومال رکھتے تھے، وہ ایسے اس کو گردن میں ڈال دیتے اور پھر اپنی ٹوپی لیتے، یعنی وہ ٹوپی جو مطلب بڑی مشکل سے لوگوں کو نصیب ہوتی تھی وہ باقاعدہ اتار کے وہ بندے کے سر پہ رکھ دیتے، یعنی یہ آسان نہیں ہے، بظاہر جو آپ کی پسندیدہ چیز ہو آپ اس کو جلدی سے دیتے نہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو اپنی پسند نہیں سمجھا، بلکہ جس نے دین کی بات کو اختیار کیا تو اس کو مان دیتے ہوئے اپنی قیمتی چیزیں بھی انہیں عطا فرما کر لوگوں کو بتایا۔ آج ہم اور آپ دیکھ لیں کہ ہم اور آپ اگر دادا باپو سے سچی عقیدت رکھتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہہ لے کہ آپ دادا باپو سے محبت کرتے تھے، کہا کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے تو آپ کو شرم آ جائے گی، یعنی آپ شرما جائیں گے۔ اسی طرح آپ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور دادا باپو سے مرید بھی ہے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں نا یہ دادا باپو کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی شراب بیچ رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے یا سود کھا رہا ہے یا اور کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اس کو چیک کرے گا کہ آپ بھی دادا باپو سے مرید ہیں یا آپ دادا باپو سے عقیدت رکھتے ہیں۔ عقیدت رکھنا برا نہیں ہے، لیکن یہ کاموں کی وجہ سے اگر کہیں نہ کہیں لوگ دادا باپو پر اگر کیچڑ اچھالے تو ہم سب کو یہ سنبھل جانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین یہ نام کا پردہ ڈال کر ہم اور آپ یہ سارے کام کریں گے تو ہمیں بخش دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو خود کو دادا باپو کے مشن پر آنا ہوگا۔ میں نے ایک زندگی وہ بھی دادا باپو کی دیکھی ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں بالکل قریب رہتا ہوں اور میں 1993 سے ان کے جو مرید ہے نا
اور ان کے جو سب سے پہلے مرید ہیں حضور سید سرکار سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر بابو قادری، ان کے مدرسے میں 1993 سے پڑھنے کے لیے آ گیا تھا، اور میں نے وہاں ایک مطلب عرصے تک وہاں حاضری دی، اور وہ ہر جلسے میں وہاں حاضر ہوتے تھے. لیکن میں نے ایک زمانہ ان کی زندگی کا وہ دیکھا کہ ہمیشہ وہ خاموش رہے، یعنی چپ رہتے. مجلس میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، صدارت ہوتی، اور جب تک جلسہ پورا نہیں ہوتا تب تک بیٹھتے، یا ارجنٹ کوئی کام ہوتا تو تشریف لے جاتے. لیکن ان کی خاموشی، ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ ہماری ہزاروں تقریریں مل جاوے تو ان تمام تقریروں پر دادا باپو کی خاموشی بھاری ہوا کرتی تھی. یعنی وہ خاموش رہتے تھے، یہی کام کر جاتا تھا ان کا. اور جب سے انہوں نے بولنا شروع کیا تھا، ایک قریب کے عرصے میں بولنا شروع کیا نا، یعنی وہ پہلے بولتے نہیں تھے، یعنی تقریر وغیرہ یا لوگوں کو سمجھانا یہ کچھ نہیں، خالی بیٹھے رہتے تھے. ان کی خاموشی نے بھی اتنا بڑا کام کیا، اور ان کے بولنے کے بعد بھی بڑے بڑے شرابی، جواڑی، جو ویشن کے اندر عادی بن چکے تھے، تمباکو، گٹکھا، جو کچھ بھی کھاتے تھے، ان سارے کے سارے لوگوں کو باقاعدہ لاکھوں کی تعداد میں بتایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کے ہاتھ پر لوگوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد یہ ساری چیزوں کو وہ چھوڑتے ہوئے نظر آئے، اور باقاعدہ پورے گجرات میں لوگوں نے اس کو محسوس کیا. تو یہ بھی ان کا بہت بڑا کام تھا. تیسری بات عرض کر دیتا ہوں جسے کو اندازہ ہوگا، اور آج سے ہم اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ ان کے سلسلے میں اگر داخل ہیں یا ان سے عقیدت بھی ہے، اور بالخصوص حضور غوث پاک سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں، تو دادا باپو نے سب سے زیادہ پورے گجرات میں 600 تو مسجدیں بنائی، یعنی نمازی لوگوں کے لیے انتظام کر دیا نسلوں تک، جہاں نہیں تھی بالکل وہاں بھی. لیکن ایک بات اور آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی، گجرات میں چند شہر ایسے ہیں، یعنی گام، جس کو میں نے خود مطلب وہاں دیکھا بھی ہے، اور وہاں میں خود گیا بھی ہوں، یعنی دادا باپو کی حاضری سے پہلے بھی گیا ہوں، اور دادا باپو کی حاضری کے بعد بھی گیا ہوں. وہاں مسجدیں وغیرہ کچھ نہیں تھی، اور خاص کر کے اہل سنت والجماعت کی تو تھی نہیں، یعنی سنی کی تو تھی نہیں، یعنی صرف وہابیوں کا گڑھ کہا جاتا تھا. میں اس میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ بعد میں تقریریں جاتی ہیں تو لوگ اس کو الگ رنگ دیتے ہیں، لیکن میں اسی گجرات کے ایریا کی بات بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ شہر ہے نا وہ وہابیوں کا ہے، یعنی دیوبندیوں کا، چوبیسیوں کا، ایسا نام لیتے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی سنی ہے ہی نہیں. لیکن قدرت نے جس سے کام لینا تھا، تو الحمدللہ میں جس شہر کو تصور کر رہا ہوں اور جس کا نام نہیں لیتا، وہاں آج الحمدللہ دادا باپو کے قدموں کی برکت کی وجہ سے کم و بیش 3 یا 5 مسجدیں اور ایک دارالعلوم باقاعدہ شروع ہے. اور وہاں ماہ ربیع النور شریف میں 12 ربیع النور کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہاں حضور کے میلاد کا جلوس بھی نکلتا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں لوگ میلاد کا لفظ کہہ دیں نا اگر، تو لوگ مارتے تھے. میں جس شہر کی بات کر رہا ہوں وہاں کوئی نام نہیں لے سکتا تھا. اسی طرح ایک دوسرا سٹی ہے جہاں یہی سیم کیفیت تھی، لیکن وہاں بھی الحمدللہ اس وقت دادا باپو کے قدم کی برکت سے 5 مسجدیں، اور باقاعدہ وہاں بھی ہم جیسے عرس یہاں اپلیٹان میں منا لیتے ہیں، اور جیسے ہم 12ویں شریف کا جلوس نکالتے ہیں 11ویں شریف، وہ پہلے اس شہر میں نہیں ہوتا تھا، لیکن آج الحمدللہ یہ جو پہلی بات بتائی اس میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ جو دوسرا بتا رہا ہوں اس میں بھی باقاعدہ ربیع النور شریف کا جلوس بھی نکلتا ہے، اور باقاعدہ 5 مسجدیں اہل سنت والجماعت یعنی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی موجود ہیں. اور ایک بات پتہ کی اور بتاؤں، میں خود جانتا ہوں اس گاؤں کو، یعنی گامڑے کو، وہ کم و بیش بھاونگر اور شیہور کے اطراف میں پڑتا ہے، چھوٹا سا دیہات ہے. آپ کبھی جائیے گا آپ کو خود کو پتہ چلے گا، اور آپ خود اس کو محسوس بھی کریں گے. میں خود وہاں 3 بار رمضان شریف میں تراویح کے لیے وہاں حاضر ہوا تھا دیہات میں، تو مجھے پتہ چلا وہاں باقاعدہ اپنی بھاشا میں یہاں اس علاقے میں اس کو بولتے ہیں مول سلام گراسیا، وہ برادری وہ یہاں زیادہ نہیں پائی جاتی، جیسے کھیڑا ضلع جس کو بولتے ہیں نا اس میں پائی جاتی ہے. وہاں کے کچھ لوگ بستے ہیں مطلب وہاں ایک زمانے سے، لیکن وہ صرف 2 یا 3 چیزیں جانتے تھے جو شعار اسلام میں سے وہ سمجھتے تھے. ایک تو مسلمان کا نام رکھنا وہ نہیں جانتے تھے، وہ نام رکھنا بھی نہیں جانتے تھے. ایک چیز جانتے تھے، ختنہ کرنا.
اور ایک نکاح کرنا، اور تیسرا کام تھا قبرستان میں دفن کرنا. یہ 3 کام، ایک ختنہ کرنا، ایک نکاح کرنا، اور تیسرا کام قبرستان میں دفن کرنا. بس یہ 3 کام جانتے تھے، اس سے زیادہ کچھ جانتے نہیں تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو گنے چنے، یعنی دیہات میں بھی، کہ جو صورت یا ادھر ادھر کہیں آنے جانے کا کچھ شروع ہوا تھا تو وہ خالی اتنا جانتے تھے کہ جمعہ بھی پڑھنی چاہیے یا عید بھی پڑھنی چاہیے. ایسا ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا سٹی لیول کے اعتبار سے. ورنہ پورے گاؤں میں باقاعدہ گھروں میں باطل خداؤں کے، مطلب وہ گوکھلے اپنی بھاشا میں بولتے ہیں نا، وہ کچھ بنے ہوئے تھے اس میں، یعنی وہ شرک میں مبتلا تھے، یوں سمجھ جائیے نا آپ. ایسا وہ گاؤں تھا. عجیب اتفاق کے قریب میں بہت بڑا گڑھ تھا، وہاں سے کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے مسجد یا مدرسے کی بنیاد رکھنا چاہیے. اب وہ نکلے چندہ کرنے کے لیے، اور جیسے وہ چندہ کرنے کے لیے نکلے تو ایک احمد آباد کے سید صاحب تھے، ان کی نظر جب اس پانچ بک پر پڑی تو وہ پہچان گئے کہ یہ درست لوگوں کا مدرسہ یا مسجد بننے نہیں جا رہی. وہ تشریف لائے اور انہوں نے جب ایک نظر دیکھا تو گاؤں والے جو تھے نا مولوی السلام، ان کو سب کو سمجھایا کہ بھائی یہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں جو آپ کا مدرسہ یا مسجد بنا رہے ہیں. تو وہ گامڑے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بنا دے رہے تو ہم کو کیا مطلب تکلیف ہے، بھلے بنا دے ہوئے. تو وہ سید صاحب جو احمد آباد کے تھے نا، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو مت بنوائیے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے انتظام ہو جائے گا، لیکن ان لوگوں کو نکال دیجیے. یعنی وہاں بھی وہ لوگ تھے، ان کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ فرمائش کی. اب یہ دربار لوگ تھے، مطلب ماتھا باری لوگ، باپو اس کی زبان میں کہتے تھے وہاں درباروں کو، لیکن وہ تھے مسلمانیوں. تو فوراً گئے اور ان کو کہا کہ نکلو، پاوڑا تری کملین تگارا نے بند کر دو کام. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کام شروع ہے اور آپ کے یہاں مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن، ٹھیک ہے آپ نکلو، بس اتنے میں سمجھ جاؤ. تو جلال میں آئے تو لوگ نکل گئے. اب یہ سید صاحب جو ہے نا وہ تھے احمد آباد کے، لیکن انہوں نے یہاں کے علاقے میں یعنی گجرات میں دادا باپو کا نام سن رکھا تھا. وہ گاؤں والوں کو لے کے باقاعدہ ساورکنڈلا تشریف لائے اور باقاعدہ سارا احوال دادا باپو سے بیان کیا. اب چھوٹا موٹا تو کام تھا نہیں، بہت بڑا کام تھا. اب وہاں بس یہ سید صاحب کی بات سنی، وہیں سے باقاعدہ دادا باپو نے وہاں اس شہر یعنی دیہات کا سفر کیا، وہاں ساری چیزوں کو مطلب ملاحظہ کیا. آپ نے وہیں بیٹھ کر وہ سید صاحب کی فرمائش پر ایک مسجد مدنی اور ایک مدرسہ قادریہ اشرفیہ دونوں کا اسی وقت اعلان کیا اور فرمایا جب تک یہ کام مکمل نہیں ہو جاتا تب تک یہ سید صاحب یعنی احمد آباد کے سید صاحب کی ذمہ داری تھی. کہا آپ یہاں سے جائیں گے نہیں اور یہاں تک یہاں آپ قربانی دیں گے کہ یہ کام جب پائے تکمیل تک پہنچ جائے تو میں جب ادھاٹن کے لیے یہاں آؤں تو انشاءاللہ پہلی امامت بھی آپ ہی فرمائیں گے. یعنی پورے گاؤں میں دادا باپو نے مسجد بھی بنا دی، مدرسہ بھی بنا دیا. ایک سید صاحب کو وہیں جیسے بزرگ پہلے کے لوگ رکھتے تھے ایسے رکھے بھی ان کو، اور باقاعدہ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو ان کی نسلیں آئیں تو باقاعدہ نام بھی مسلمان، کام بھی مسلمان، اور جو دوسری چیزوں میں ملوث تھے قدرت نے انہیں وہاں سے اس میں سے باہر لایا. یعنی وہ خفیہ طور پر بھی ایسے سینکڑوں دیہات ہیں، ایسے سینکڑوں گاؤں ہیں کہ جہاں باقاعدہ ان کی آمد و رفت نے باقاعدہ لوگوں کو اچھے کاموں پہ لگایا ہے. اگر آپ سٹی میں رہتے ہوئے ان کے کاموں کو جانتے ہی ہوں گے، منع نہیں کرتا، لیکن اگر نہیں جانتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تشویش کرنی چاہیے اور باقاعدہ ان کے کاموں سے جڑ کر ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر رسائی چاہیے تو ہمیں ان کے بیٹوں سے وابستہ ہو جانا چاہیے. ان کی تحریکوں، ان کی تنظیموں، ان کے مشن اور جو بھی وہ اچھے کام کرتے تھے اس کام کی شروعات کر لیں. آپ خالی بطور محفل آئے یعنی ان کا ذکر خیر سننے کے لیے آئے، لیکن یہ ذکر خیر میں اگر کسی کی تقدیر وہ بدلنا چاہے نا تو قدرت انہیں بعد وصال بھی یہ طاقت عطا فرماتی ہے. اس کی میں چند مثالیں پڑھتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی پیران نظام کو دیکھا ہے، علماء کرام کو دیکھا ہے، مشائخین کو دیکھا ہے. بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کی تعریف نہیں کرتے، یعنی کسی کا واہ واہ کرتے ہی نہیں تھے، لیکن دنیا نے اس کو دیکھا ہے کہ جب ان کی ملاقاتیں حضور سیدی سرکار دادا باپو سے ہوئی تو آخر کار ان کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ اگر کوئی کام کر کے اس دنیا سے گیا ہے نا تو وہ سید دادا باپو قادری کر کے گئے. یعنی یہ لوگوں نے باور کیا.
آج ہم اور آپ خود اتنا محسوس کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے تو اور زیادہ ہوگا. لیکن یہ سارا فیضان یہ بغداد شریف سے کوڑینار شریف آتا ہے اور کوڑینار شریف سے ڈائریکٹ جو ہے وہ ساورکنڈلا کی سرزمین پر ان کے مزار پر انوار پر آج بھی برس رہا ہے. اگر ہم اور آپ سب عقیدت مند ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں تو حضور غوث پاک کا ایک مرتبہ بیان کرتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کر دیتا ہوں کہ بارگاہ غوثیت میں جب بھی موقع ملے، مثال کے طور پر آج 10ویں شب ہے، کل 11ویں شب ہوگی، تو آپ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی نظر نیاز جو بھی آپ کرتے ہوں گے تو اس میں 1-2 رکعت پڑھ بھی لینی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اعلان ہوئے کہ نہیں ہوئے اپنے یہاں کیا واٹ دیکھتے بدی کہ امام صاحب اعلان کریں گے 11ویں شریف ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے، امام صاحب اعلان کریں گے کہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو اپنے پڑھیں گے. ایسا نہیں ہوتا. 11ویں شریف ہے، اپنے کو یاد ہے اپنے مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لینے کی نہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دینے کی. مغرب بعد ہی اپنے سورہ یاسین پڑھ لینے کی غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دینے کی. اب جو نظر و نیاز آپ جو بھی کرتے ہیں کرتے رہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت جلدی اثر کارک ہوتی ہے، کیونکہ نیاز کرنا، نظر کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی پسند ہے، اور نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، غریبوں کی مدد کر دینا یہ غوث پاک کی پسند ہے. تو ہمیں اپنی پسند کا جہاں خیال ہے وہاں حضور غوث پاک کی پسند کا بھی ہمیں اور آپ کو خیال کرنا ہے. ان کی بارگاہ میں جو اللہ کی بارگاہ میں ان کا جو رتبہ ہے ایک مرتبہ بیان کرتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو اختتام کرتا ہوں. اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رسول اللہ کے بیٹوں سے، پیران اعظام سے، جو بھی عالم یا نائب رسول، جو بھی آپ کو سید سادات ملے، آپ ان سے جوائنٹ رہیں گے تو حضور کی بارگاہ سے، ماں خاتون جنت کی بارگاہ سے، مولا کائنات کی بارگاہ سے، امام حسن پاک کی بارگاہ سے، امام حسین پاک کی بارگاہ سے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی رسول اللہ کے شہزادگان بستے ہیں ان کی بارگاہ سے آپ کو باقاعدہ رسول اللہ کے بیٹوں سے اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے ڈائریکٹ رسول اللہ کی بارگاہ سے انشاءاللہ آپ کو فیضان داری ہو جائے گا. شرط یہ ہے دل کی عقیدت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ آپ اگر کرنا سیکھ گئے. حضور غوث پاک کا ایک رتبہ جو اللہ کے یہاں ان کو عطا ہے اور وہ بہت بڑا رتبہ ہے، وہ رتبہ جس کو قاضی ملک العلماء شہاب الدین جون پوری اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ حضور سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد وراء الورا کا جو رتبہ ہے اس رتبے پر، یعنی صحابہ تمام کے تمام وراء الورا کی منزل پر فائز ہے، اس رتبے کے بعد فرمایا کہ یہ رتبہ پھر کسی کو نصیب نہیں، یعنی وراء الورا کا یہ وراء الورا کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمایا. اور آگے لکھتے ہیں کہ وراء الورا ولایت کا وہ بلند رتبہ ہے جس کی بلندی سے اوپر کوئی درجہ نہیں، یعنی ولایت کی دنیا میں، اور اس درجے کو درجہ حقیقت بھی کہتے ہیں اور درجہ ولایت مطلقہ بھی کہتے ہیں. یہ درجہ ہے یعنی وراء الورا کا، جس کے 2 نام اور بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں حضور غوث پاک کی آمد سے پہلے صرف 3 لوگ ایسے پہلے گزرے اولیاء میں جن کو یہ رتبہ دیا، اس کے سوا کسی کو یہ رتبہ دیا نہیں گیا. نمبر 1 حضرت بہل الدانا، حضرت بہل الدانا، حضرت سیدنا جنید بغدادی اور حضرت سیدنا اویس قرنی. یہ 3 لوگ ایسے ہوئے کہ جن کو یہ وراء الورا کے رتبے پر فائز کیا گیا، اور 4تھے نمبر پر یعنی جب غوث پاک کا زمانہ آیا، یعنی آپ کی ولادت ہوئی، تو قدرت نے یہ مرتبہ بلند حضور غوث پاک کو عطا فرمایا. اور وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی کہ اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا کیونکہ خاتم النبیین بن کر حضور آ گئے، اب کوئی درجہ نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا. تو وہ لکھتے ایسے ہی درجہ
ولایت وراء الورا یہ قدرت نے غوث پاک کے مرتبے پر ختم کر دیا. اب اس مرتبے پر صبح قیامت تک کوئی بھی ولی وراء الورا کی منزل پر فائز نہیں ہوتا. اور یہ چاروں میں بھی مرتبہ وراء الورا میں حضور غوث پاک سردار ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن کا ایک رتبہ پوری کائنات ولایت میں اس عظیم مرتبے پر ہو، ان کو اللہ کی بارگاہ میں کتنے مراتب حاصل ہوں گے اور رسول اللہ کی بارگاہ سے کتنے بڑے بڑے مراتب حاصل ہوں گے، وہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک خوبی اور عرض کر دیتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں شخصیتوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جیتے جی کم و بیش 25 حج پیدل فرمائے ہے نا، اور وہ بھی چھوٹے موٹے، مطلب وہ کلومیٹر نہیں ہوتے. آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں نا، ابھی تو مطلب فلائٹوں کا دور ہے، گاڑیوں کا دور ہے، مطلب ایئر کنڈیشن کا دور ہے. اس زمانے میں لوگ گھوڑے یا اونٹ پر سفر کرتے تھے نا. تو مکہ شریف سے یا مدینہ شریف سے مکہ شریف آنا یہ آسان نہیں تھا نا. ابھی تھوڑا روڈ بورڈ یہ سب بن گیا، پہلے تو اس سے بھی زیادہ مطلب خطرناک مطلب وہ پوزیشن رہی ہوگی راستوں کی. لیکن ایسے راستے ہونے کے باوجود بھی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی زندگی میں 25 حج وہ بھی پیدل چل کر فرمائے. اب یہ تو پیدل 25 سے سواریوں پہ کتنے کیے ہوں گے وہ اور بات ہوگی، لیکن پیدل میں لکھا ہے کہ 25 حج کیے. میں کبھی کبھی سوچتا تھا، کیونکہ بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے تھے ہم لوگ، تو کیونکہ قریب میں رہتے تھے گامڑے میں، تو جب سے سمجھداری آئی تب سے سنتے آ رہے ہیں. اور بابا کا مطلب آنا جانا بہت دم لوگوں کے ہیں. تو میں جب سے سمجھدار ہوا اور مجھے جب سے پتہ چلا ہے، تب سے سیدی سرکار دادا باپو حج یا عمرہ میں سال میں کم و بیش 2 مرتبہ، یعنی ایک تو یہ محرم شریف سے پہلے، یعنی محرم شریف جب آنے والا ہوتا تو وہ حج کر کے مطلب ساورکنڈلہ تشریف لے آتے، یعنی حج تو کرتے ہی، اور ایک 12ویں شریف یا 11ویں شریف کے موقع پر بیچ میں کسی ایک موقع پر تشریف لے جاتے. اور تیسرے میں یہ ہے کہ رمضان شریف میں خاص کر کے ایک طویل عرصے تک باقاعدہ اپنے تنہا بھی اور اپنے مرید معتقدین کے ساتھ بھی باقاعدہ کثرت کے ساتھ انہوں نے حج بھی کیے، عمرہ بھی کیے. اور ایک ذات اور ہے جو جوناگڑھ میں رہتی ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ بھی میرے شیخ ہیں، لیکن انہوں نے بھی بڑی کثرت سے حج کیے اور بڑی کثرت سے وہ بھی آج بھی عمرہ اور حج وغیرہ کرتے بھی ہیں. لیکن دادا باپو کو میں نے زندگی میں جب سے دیکھا اور جب سے میں سمجھدار ہوا، تب سے میں نے ان کو حج عمرہ کرتے دیکھا. اور ہر بندہ ہر بار نہیں جا سکتا، یعنی مالدار تو دنیا میں بہت ہے، 1-2 لوگ نہیں ہیں، سینکڑوں لوگ آپ کے اپلیٹا میں اتنے مل جائیں گے کہ آپ مطلب سوچ نہیں سکتے اتنے بڑے مالدار ہیں. لیکن زندگی میں ایک حج کیا پھر دوبارہ جانا نصیب نہیں ہوا، ایک بار عمرہ کیا دوبارہ گیا ہی نہیں. لیکن یہ بار بار جانا، تو وہ جو وراثت کا حصہ تھا نا قدرتی طور پر، وہ منتقل ہوتے گجرات میں ساورکنڈلہ میں غلام علی بابا کے لاڈلے کے حصے میں تک ہوئی. اور انہوں نے زندگی پر یہ کیا. اور یہ میرے اور تمہارے پیسے دلانے سے نہیں ہوتا. پیسے تو دنیا میں بہت سارے پیروں کے پاس ہے، بہت سارے سادات کے پاس بھی، بہت سارے مولانا کے پاس بھی ہے. ہر سال کوئی حج یا عمرہ نہیں کرتا. لیکن ہمارے یہاں قرآن عظیم کی ایک آیت ہے، نص ہے کہ قدرت نے بابا خلیل سے کہا تھا، کہا ابراہیم میرے گھر کے طواف کے لیے لوگوں کو بلاؤ. اب کہاں وہ زمانہ جو بابا ابراہیم نے کعبہ تیار کیا، وہاں قدرت کہہ رہی ہے آواز دو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی. تو کہا مولا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کہا آواز دینا تیرا کام ہے، سب تک پہنچا دینا یہ میری قدرت کا کمال ہے. اور باقاعدہ قدرت نے پہنچائی. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے گجرات میں سے بڑی کثرت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کے اندر اگر لبیک کسی نے سب سے زیادہ کہا ہوگا تو گجرات میں سید محمد دادا باپو قادری علیہ رحمہ نے کہا. یعنی
اتنی بڑی کثرت کے ساتھ آپ نے حج اور عمرہ کیا، اور الحمدللہ جاتے جاتے ہمیں اور آپ کو محروم نہیں چھوڑا، بلکہ الحمدللہ اس وقت ان کے صاحب سجادہ یعنی جنہوں نے یہ باغڈور سنبھالی، جیسے ہم اور آپ حضور سیدی سرکار سید احمد منیر باپو قادری فاطمی دامت برکاتہم القدسیہ کے نام سے جانتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سب لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ دادا باپو کے بعد کیا ہوگا، لیکن جب سید کا بیٹا مسند پر بیٹھتا ہے نا ایسے، یعنی ان کی گدی جب وہ سنبھالتا ہے، تو ہم لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ خالی مریدوں نے بٹھایا ہوگا، مرید نہیں بٹھاتے وہ قدرتی طور پر ولی عہد سجادہ نشین پیر کے بعد ان کے صاحبزادے لائق فائق ہوتے ہیں تو ان کو بٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ کام نہیں کرتے بلکہ ان کے پیٹھ کے پیچھے وہ صاحب مزار کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے لوگوں کی مطلب چیخیں نکل گئی تھی۔ میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں نا، میں کوئی بڑا مولانا نہیں ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا مطلب ادارے کا ذمہ دار ہونے کے ناطے مجھے کبھی کبھی یہ احساس تھا کہ اب ساورکنڈلا میں یہ سارے کام جو باپو مطلب اتنا لمبا چوڑا پھیلا کے گئے ہیں، اتنا بڑا مشن کام کیسے ہوگا، کیونکہ منیر باپو کو ہم لوگوں نے قریب سے دیکھا تھا، احمد منیر بابا کو، اور بابا لوگ وغیرہ سب اچھی طرح جانتے تھے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے قریب سے، آپ نے اب کیسے ہوگا۔ لیکن جیسے ہی دادا باپو کے عرس کی پہلی تقریب ابھی ختم ہوئی، اور اس کے بعد سے اس بندے نے جو کام کرنا شروع کیا کہ عرس سے دادا باپو سے پہلے جو اعلان ہوا تھا کم و بیش 200 یا 25 یا 224 ایسے مدرسے تھے، آج ہم لوگ جب عرس میں کل یا پرسوں گئے تو 320 مدرسوں کا اعلان ہوا۔ یعنی یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، 1-2 سال میں اتنی بڑھوتری، مطلب مدرسوں کی تعداد بڑھا دینا، اور مسجدیں کتنی پینڈنگ میں چل رہی ہے، یعنی لوگ باقاعدہ ویٹنگ میں کھڑے ہیں کہ ہمارے یہاں مسجد بنانی، ہمارے یہاں مدرسہ بنانا، اور لوگ ویٹنگ میں ہیں، لیکن ان بندوں نے کبھی منع نہیں کیا۔ آج بھی جو بھی جاتا ہے نا تو ہمیشہ انہوں نے مرحبا کہا، اور دین کے کام کو انہوں نے فروغ دینے میں رات دن ایک کر دیا ہے۔ یعنی دادا باپو کے تعلق سے ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے کہ وہ رات دن کام کرتے تھے، یعنی جہاں کہیں آپ دعوت دیں گے وہ بلا جھجک آئیں گے، اپنا پروگرام پورا کریں گے۔ اور آج الحمدللہ ان کے صاحب سجادہ بھی سید احمد منیر بابا قادری فاطمی دامت برکاتہم القدسیہ، انہیں بھی ایسا ہی لوگوں نے دیکھا کہ وہی خاموشی جو دادا باپو کی تھی، وہی اخلاق جو دادا باپو کے تھے، وہی چال ڈھال، یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے قدرت نے ان کے بابا کی ہم شکل بنا کر انہیں ڈھال دیا ہو۔ تو آج الحمدللہ بڑے بڑے اکابرین نے جب ان کو دیکھا تو ان کی زبان سے بھی یہی نکلا کہ بیٹا ہو تو منیر احمد جیسا ہو، یعنی بابا نے اس شان سے ان کو پالا پوسا اور آج الحمدللہ امت کے حوالے کیا۔ ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرد قلندر کے عرس کی تقریب میں ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے سچی توبہ کا سبب بنائیں، اور اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ کے تذکروں کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرمائیں، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ جو کہنے سننے میں کسی طرح سے قصدن سہون کوئی بھی خطا سرزد ہوئی ہو، اللہ کریم اپنے خاص فضل عظیم سے اسے درگزر فرما دے، اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ جس عظیم المرتبت شخصیت کی بارگاہ میں دام درہم میں سکھ نے حصہ لے کر یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، اے اللہ اسے قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل جب تک زندہ رکھ، تیرے پیارے حبیب کی، تیرے پیارے حبیب کے اہل بیت اور صحابہ کی سچی محبت عطا فرما، اور انہی کی محبتوں پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ بقول امام عشق محبت قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔